ویکسین کو کچھ پریزرو کرنے کے لیے کچھ اس میں اجزاء استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر لیپڈ استعمال ہوتا ہے, شوگر کے کچھ اجزاء استعمال ہوتے ہیں اور جیلیٹن یوز کرتے ہیں. پر جب یہ ویکسین مارکیٹ میں آئی تو اس پر سب سے پہلے سوالات اٹھائے گئے, اور بطور مسلمان ہمارا یہ سوال اٹھانا بھی فرض ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال اور حرام کی دو تعلیمات دی ہیں قرآن. جے ہند دوستوں, آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل سوراج تک پر. دوستوں, حال ہی میں پاکستان کو چین کی طرف سے ویکسین کے 5 لاکھ ڈوز ملے ہیں, اور اس طرح سے مفت میں کورونا کی ویکسین ملنے سے پاکستان کی حکومت بہت خوش ہو رہی ہے اور اسے اپنی ایک اپلبدھی کی طرح گنوا رہی ہے. لیکن دوستوں, پاکستان کے لوگوں کو چین سے آئی اس ویکسین پر بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے, اور زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس ویکسین کو بنانے میں ایسی چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ اسلام دھرم میں حرام مانی جاتی ہیں. تو ایسے میں اب عمران خان کی سرکار کے سامنے ایک نئی پریشانی کھڑی ہو گئی ہے, کیونکہ لوگ چین سے آئی اس ویکسین کو لگوانے سے منع کر رہے ہیں. تو دوستوں, اسی پر آدھارت ہے ہمارا آج کا یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے, ویڈیو اچھا لگے تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو. حلال ویکسین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے, کیسے اس کا میکینزم بنایا گیا ہے کہ تشکیل یہ دیا جائے آخر میں کہ حلال ہے ویکسین یا حرام ہے. یہ بتائیے سر کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں, کیا چیزیں چیک کر رہے ہوتے ہیں ایک ویکسین میں, ایک دوائی میں, جو اس کو حلال یا حرام بناتی ہے, کون سے انگریڈینٹس ہوتے ہیں اور طریقہ کار کیا ہوتا ہے, کیسے چیکنگ ہوتی ہے؟ دیکھیے, اس پر جب یہ ویکسین مارکیٹ میں آئی تو اس پر سب سے پہلے سوالات اٹھائے گئے, اور بطور مسلمان ہمارا یہ سوال اٹھانا بھی فرض ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال اور حرام کی دو تعلیمات دی ہیں قرآن مجید کے اندر. تو بہت ساری مسلم دنیا کی طرف سے یہ ریئیکشن آیا, اور وہ بھیجا بھی تھا. اور اس میں یہ ہے کہ خاص طور پہ جو بڑی کمپنیز ہیں جب بھی وہ ویکسین بناتی ہیں, جیسے میں نے عرض کیا, تو ویکسین کو کچھ پریزرو کرنے کے لیے کچھ اس میں اجزاء استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر لیپڈ استعمال ہوتا ہے, شوگر کے کچھ اجزاء استعمال ہوتے ہیں اور جیلیٹن یوز کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈسکلوز کی جاتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ خفیہ طور پر وہ بنائی جاتی ہیں. بدقسمتی سے میرا خیال یہ ہے کہ آج جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ وہ ویکسین حلال ہے یا حرام ہے, ہمیں لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے, ہمیں تو آج یہ پروگرام کرنا چاہیے تھا کہ ہم دنیا کو یہ ویکسین دینا چاہ رہے ہیں بطور مسلم ملک. بالکل. تو جب ہم اس مشکل گھڑی کے اندر ہیں کہ ہم نے اپنے اس منصب کو چھوڑا اور آپس کی اختلافات کے اندر آئے, اور جو تعمیری ترقی اسلام نے ہمیں دی ہم نے اس کو چھوڑا, تو آج ہم مجبور ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کی طرف دیکھیں کے آسرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور قیاس آرائی کر رہے ہیں. اچھا, اب سلسلہ یہ ہے نا کہ اب ہمارے یہاں پر لوگ یہ باتیں پھیلا دیتے ہیں, تو ان کو کلیئر کرنا بھی ضروری ہے اور بتانا ضروری ہے کہ اس میں کوئی ایسی حرام چیز نہیں ہے اور یہ حرام نہیں ہے, اس کو لگوائیں. بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے فائزر, جو کہ تقریباً 100 سالوں سے کام کر رہی ہے, ان کے اسپوکس مین نے بھی یہ کلیئرلی میسج دیا تھا, خاص طور پہ جب انڈونیشیا کے اندر یہ سوالات اٹھائے گئے. تو ان کا جی ہم اس میں کسی قسم کے جو مسلمانوں کی گائیڈ لائنز ہمارے پاس ہیں, ہم اس میں حرام اجزاء استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے. دوسری طرف پھر جو مسلمان ممالک ہیں, ان کی حکومتوں کی ایک ذمہ داری یہ ضرور بنتی ہے کہ جب بھی وہ ویکسین آئے تو یا تو اپنے ممالک میں اس کی حلال سرٹیفکیشنز کروا دیں, تاکہ مسلمان, اور ہر ملک کے اندر یہ باڈیز موجود ہیں, پاکستان کے اندر بھی یہ موجود ہیں, ہمارے ہاں بھی ہو گئی ہے یا ابھی ہونی ہے. ہمارے ہاں باڈیز موجود ہیں جو حلال سرٹیفکیشن کرتی ہیں, لیکن چونکہ وہ مینڈیٹری نہیں ہے اس لیے شاید ہمیں نظر نہیں آتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو ہم ویکسین کے علاوہ کوئی بھی قسم کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں, سر درد کی, پیٹ درد کی, تو یہ بھی وہی ادارے بناتے ہیں, وہی اپروو کرتے ہیں جو ویکسین کر رہے ہیں. اس وقت ہم یہ سوال نہیں کرتے کہ جی یہ جو گولی دے دی ہے. اچھا, بعض دفعہ تو یہ کہ میڈیکل سٹور سے بھی جا کے خرید لیتے ہیں کہ جی وہ میرے چچا نے لی تو وہ بہت اچھی تھی, اور اچھا لیکن یہ ہے اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے قومیں اس طرح سے متاثر نہیں ہوئی جس طرح سے کووڈ سے ہو رہی ہے. مطلب اگر 22 لاکھ عوام میں ایک ویکسین لگنی ہے اور ایک پیناڈول کی گولی جو صرف شفا نے کھانی ہے, تو اس سے تو پھر ظاہر سوال لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں. چیک تو کرنا شفا کے لیے ضروری ہے کہ بھائی حرام ہے یا حلال ہے. کچھ نمبرز ایسے آئے ہیں اس میں کہ یہ کہا گیا کہ جی ویکسین سے دیکھیں فلاں آدمی مر گیا, فلاں نقصانات ہوئے, اور یہ ہم نے پولیو کے کیسز میں بھی دیکھا کہ, اور بعد میں جب اس کی تحقیق کی, مثال کے طور پر پشاور میں ایک واقعہ ہوا, تو جب ہم نے اس کی تحقیق کی معلوم ہوا کہ وہ تو افواہ تھی یا واقعہ اس طرح نہیں تھا کہ جس طرح بیان کیا گیا. تو اس لیے اس میں یعنی قرآن مجید کے اندر اس میں واضح حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم بنبأ فاسق فتبینوا, کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پہلا حکم یہ ہے کہ تم کیا کرو, اس کی تحقیق کرو. یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی معلومات آئی اور آپ نے اس کو ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا. اور دوسری اس میں ہدایت یہ دیجی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون,
کہ جو بھی متعلقہ شعبے کے ماہرین ہیں ہم ان سے رائے لیں گے. ایکسپرٹ